اچھا، اب ایک سوال اس پہ بڑا میری نگاہ سے نہیں گزرا. اس میں لکھا کہ گورنر سندھ نے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کہا کسی سوال کے جواب میں کہ آفاق احمد کو جب چاہیں گے جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ آفاق کو بھی لے آئیں گے. تو آپ لوگوں کو کیا توقع ہے کہ مطلب باقی لوگوں کی طرح آفاق احمد کو کوئی ہکال لے گا؟ اچھا، جس انداز میں مجھے لکھا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ لوگ آفاق کو بھی جب چاہیں گے لے جائیں گے. تو کامران ٹیسوری جو ہے وہ معصوم سا آدمی ہے. اس کی کسی سوال اس کے کسی بھی کمنٹس پر یا کسی بھی بات کے اوپر میرا رد عمل جانا مناسب نہیں ہے. جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیا معصومیت سے، اور میرا خیال ہے جن لوگوں کے لیے کہا وہ کامران ٹیسوری سے زیادہ جانتے ہیں آفاق احمد کو. اچھا، اس میں ایک مجھ سے اور بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں کیا مہاجر کمیونٹی حصہ لے گی؟ بالکل لے گی، اور کسی بھی انتخابی عمل سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھے گی. میں نے کبھی نتائج کی پرواہ نہیں کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے کسی بھی انتخابات میں مہاجر قومی موومنٹ بھرپور حصہ لے گی. اچھا، اس میں جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر سوال تھے اس میں اور اس میں بڑی مماثلت ہے. مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی سیاسی الائنس بن سکتا ہے، الیکٹورل الائنس؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا جواب یہ ہے کہ الطاف صاحب کی متحدہ کو کسی بھی دباؤ میں فاروق ستار نے اسنیچ کیا، اور پھر اس متحدہ کو خالد مقبول صاحب نے اسنیچ کیا، اور اب اس پر کسی اور کا قبضہ ہے. اور اب کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا قبضہ ہے خالد مقبول صاحب کی جماعت پر، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں اور ان کی جماعت کے بارے میں عوام کی رائے یہ ہے کہ ایجنسی کی بیوی. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ میں اپنی عوام کو جانتا ہوں، میری عوام ایجنسیوں کے اشارے پر کام کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتی. اور عوام کی ظاہر ہے کہ نفرت ایسے لوگ کماتے ہیں جو ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ الیکٹورل الائنس بنا کر میں عوام کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. اسی میں یہ بھی کوشچن تھا کہ بہت ریومرز گرم رہی ہیں، اور یہ میں ایس یو جی ایف کے لوگوں سے اس لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے سوالات لکھے میں جلدی اس کی 3-4 سوالات جو سب کے تقریباً ملتے جلتے ہیں. کسی نے ڈائریکٹ لکھا ہے کہ الطاف حسین سے تم مل سکتے ہو یا نہیں، کسی نے لکھا ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھو، میرا الطاف حسین سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میرا ظاہر ہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میرے نظریاتی اختلافات ہیں، اور نظریاتی اختلافات دور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت الطاف حسین کا معاملہ یا الطاف حسین صاحب کا معاملہ وہ میرے ساتھ کسی تعلق کو ریکنسائل کرنے کا نہیں ہے. اس وقت جو مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اگر اسٹیٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہر نظریاتی اختلافات تو بیٹھ کر بعد میں حل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں ہر اس شخص سے جو اس قوم کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ بات کروں گا اور کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اوپنلی لوگ ان کو اپنا بیوی ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان کے بیوی.
تو اگر ایجنسیوں کا بیوی بن کے کوئی کام کرے گا اور مہاجر قوم کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اور بار بار یہ کہے کہ مہاجر لفظ کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو مہاجر قوم ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتی، اور جن لوگوں سے مہاجر قوم پیار نہیں کر سکتی ان سے پھر میرا پیار کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ دور مت رکھنا۔ اچھا، اب آ جائیے صورتحال پر۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے گوش گزار کر دیا کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کے جوابات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ سوال تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اتحاد بننے والا تھا، بن رہا ہے، اس میں کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میرا جواب یہ ہے، میں نے لوگوں سے بھی کہا کہ اگر جی ڈی اے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے تو ظاہر ہے جی ڈی اے کا کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے۔ جی ڈی اے پیر پگارا صاحب کا گروپ ہے، اس میں قوم پرست تنظیمیں ہیں، جی ایس این تحریک ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کا ظاہر ہے کراچی میں کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے اور کراچی میں ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی اتحاد، جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں اس اتحاد کو بنانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنا ظاہر ہے کہ میرے ان سے تعلق رہا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ظاہر ہے کہ ہم سیٹوں کے حوالے سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اثرات سے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کا مقصد ہے کہ بین الاقوامی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ اس ملک پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب اس ملک میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلوں کا اثر یہاں بسنے والی تمام قومیتوں پر، چھوٹی بڑی سب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جن حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کے تمام جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو صرف گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ میں اور آپ کر بھی دیں، میری خواہش ہو سکتی ہے، مجھے اس ملک کی تباہی پر دکھ ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی تقدیر کے فیصلے میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے نتائج کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ نتائج بھی مقتدر قوتیں پہلے سے بناتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں نتائج کے اوپر، انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں۔ مطلب میں تو حیران تھا کہ تاریخ میں شاید ہی میری نگاہ میں پہلا واقعہ تھا کہ آئی ایس پی آر کا چیف اور آئی ایس آئی چیف دونوں بیٹھ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج کے بعد آرمی کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاست میں کردار رہا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سیاسی کردار شاید ختم ہو جائے لیکن کراچی میں سیاسی کردار ختم نہیں ہوگا۔ یہ 23 ارب ڈالر سارا قرضہ واپس کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ 23 ارب ڈالر قسط ہے، یہ 23 ارب ڈالر انٹرسٹ ہے، سود ہے جو آپ کو دینا ہے اگلے سال۔ 3 ارب ڈالر لے کے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو لوگوں نے سوچا تھا ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہم نے بچا لیا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے ہمیں غلامی پر دکھ ہوتا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں؟ ہم نے جب بہادر شاہ ظفر سے حکومت لی، اس کے بعد ہم نے آزادی کی اس وقت سے کوشش کی، اور اس وقت سے اپنی آزادی کو دوبارہ اور اپنی حکمرانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں تو
جہاں پاکستان بنا، جس خطے میں پاکستان بنا، اور اس خطے کی بھی وہ قوم جو آج تک اس پاکستان پہ حکمرانی پر قابض ہے، وہ سب کے سب نوکر تھے یا غلام تھے، جس کی وجہ سے انہیں اس ملک کی تباہی اور غلامی کا احساس کبھی نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان بننے کے بعد سے صرف اور صرف باہر کی امداد پر چلتے رہے۔ آپ نے کبھی پیسہ عیاشیاں مچی ہوئی ہیں، انہیں آپ سمجھ لیں گے۔ جو 25-25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، بجلی اس کی فری ہے، پیٹرول اس کا فری ہے، ایئر ٹکٹ اس کے فری ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے وہ اس اشرافیہ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جرنیل ہو، ججز ہوں، بیوروکریٹ ہو، کسی افسر کی کہیں تعیناتی ہوتی ہے، اس افسر کے بنگلے کی رینوویشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آفیشلی گرانٹ کیا جاتا ہے۔ 34 کروڑ یونٹ ایک سال کے اندر اس اشرافیہ نے، بیوروکریٹ نے، ججز اور ان لوگوں نے استعمال کیے فری۔ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ جو 15-20 ہزار روپے گارمنٹ فیکٹری میں کما رہا ہے، وہ اپنے بچے کی پڑھائی کروائے، اس کو کپڑے پہنائے، اس کو چولہے کے اوپر کھانا بنا کے دے، کیا کرے وہ؟ جب میں علاج اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہوں، جب میں تمہاری ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس پورے 3 کروڑ کی عوام کے لیے ایک یونیورسٹی اس پرکار کی، جہاں پر اس مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، وہ میں نے لوگوں سے کہا، اور میں نے غلط نہیں کہا، کہ وہاں پر تلاشی کے نام پر مہاجر بچوں کے ساتھ صرف زبان کی بنیاد پر جو رویہ رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹر کرنے کے بعد جو بچہ یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے، اس کی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی پوری طرح۔ وہ معصوم بچے جب وہاں پہ تلاشی دینے کے بہانے کھڑا کر کے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں، دوسرے دن وہ معصوم بچہ اپنی ماں سے آ کے ضد کرتا ہے کہ ماما میں نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، مجھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں کرا دو۔ لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ کے اقرا یونیورسٹی میں اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں رہا ہوں، جب میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، جب میں ٹرانسپورٹ تمہاری میسر نہیں ہے، میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں، رکشا، ٹیکسی، اپنی گاڑی، تو پھر مجھ سے ٹیکس کس بات کا وصول کرتے ہیں؟ ٹیکس تو اس لیے لیتے ہو کہ تم مجھے بنیادی سہولتیں فراہم کرو گے، ایجوکیشن فراہم کرو گے، آپ مجھے ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کرو گے، آپ مجھے ٹرانسپورٹ کی، کمیونیکیشن کی سہولت فراہم کرو گے۔ کون سی چیز ہے جو میں پرائیویٹ حاصل نہیں کر رہا؟ کون سی چیز ہے جو مجھے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی؟ نہیں کر رہی۔ اپنے بنیادی حق سے جو اس پاکستان کے آئین نے آپ کو دیا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، دستبردار ہو جائیں گے آپ، تو لوگ آپ کے بنیادی حقوق آپ سے چھینتے رہیں گے، اسی طرح قبضہ کر کے رکھیں گے، اسی طرح آپ کو دبا کے رکھیں گے۔ لیکن جب آپ اپنا آئین کے اندر موجود حق مانگیں گے، بلا کسی خوف کے، چھیننے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر میں دیکھتا ہوں، اور ماضی میں کیا ہوا نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج تو الطاف تھا، آفاق تھا، فاروق ستار تھا، خالد مقبول تھا، سب تھے۔ اس زمانے میں تو کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ایوب کا بیٹا یہاں بدماشی کرنے آیا تھا، اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ممتاز بھٹو نے مہاجر قوم کے خلاف سازش کی تھی اور زبان کی بنیاد پر تصادم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں کیا مہاجر نوجوانوں نے ممتاز بھٹو کی اس بدبختی کا پوری طاقت کے ساتھ اپنی قوم کی عزت اور وقار کے مطابق پورا اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ آج ہمارے پاس کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا رہے، ہماری گلیوں میں آ کے گھروں میں کود جائیں، ہم پڑوس کے لوگ نکل کے یہ نہیں پوچھتے کہ تو اس کے گھر میں کودا کیسے؟ تو محلے کے 4 لوگ جمع کرنے کے بعد دروازہ نوک کرتا، دروازے کے اندر سے جو نکلتا ہم بات کرتے۔ اس گھر کے اندر ماں بہنوں کا اگر عزت اور وقار ختم ہو چکا، اور ہمارے پڑوس کے اندر ہمارے گھروں میں کوئی کودے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں کہ ہمارے گھر میں تو نہیں کودا، کسی پختون آبادی میں چلے جاؤ اور داؤ چرنگی اور یہ جو آپ کے علاقے ہیں ناتا خان، ان کے گھروں میں کوئی کود کے دکھائے، ان کی عزت ہے۔ اور آپ جو اپنے آپ کو سر سید کی اولاد اور حسرت کی اور جوہر کی اولاد
اور شوکت علی کی اولاد اور مولانا آزاد کی تاریخ کی سب بکواس. کیوں؟ ہم وہ جرت پیدا نہیں کر پا رہے کہ ہم کسی جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں. کل ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا, ہمیں کوئی راستے کے اندر گولیوں سے بھون کے چلا جائے گا. ہماری باتیں کیا اداروں کو اچھی لگتی ہوں گی؟ ہماری باتیں کیا حکمرانوں کو اچھی لگتی ہوں گی؟ ہم اگر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کو پڑھاؤ, اس لیے کہ تمہارے حکمران تعلیم سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں, تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگ اگر پڑھ لیں گے, لوگ اگر تعلیم حاصل کر لیں گے, لوگوں میں شعور آ جائے گا, تو جو ان کی بدماشیاں ہیں وہ نہیں چل سکتی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کے استحکام کا باعث نہیں بن رہا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ روایتیں کہ کراچی سے خیبر تک, میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر رکھے. مجھے اب لگتا یہ ہے کہ فیصلے اسٹارٹ ہوں گے خیبر سے اور انتہا ہوگی کراچی پر.